آئیے انبیاء کی دعوتی حکمت عملی دیکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے ساتھ بحث میں جذباتی یا ذاتی جملے بازی کے بجائے علمی اور منطقی انداز اپنایا۔ انہوں نے نمرود کو شرمندہ کرنے یا ضد دلانے کے بجائے دلیل سے بات کی۔ کیا کہا؟ اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا مغرب سے نکال کے دیکھا۔ اس دلیل سے نمرود لاجواب ہو گیا، کیونکہ علم کے ساتھ حلم بردباری آتا ہے، اور علم کی کمی غصے اور بدتمیزی کو جنم دیتی ہے۔ مسلمانوں میں علمی کمزوری اور جلدی غصہ آج بھی موجود ہے۔ اس کا حل فوری جذباتی رد عمل نہیں ہوتا، بلکہ علمی منصوبہ بندی ہے۔ یہ علمی جہاد ایک رات میں نہیں، بلکہ نسلوں تک کی منصوبہ بندی مانگتا ہے۔ دین کی دعوت کا مقصد بحث میں جیتنا نہیں، بلکہ اپنا پیغام پہنچا دینا ہے۔ لیکن آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بحث کے ذریعے اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنا، اپنے مسلک کو صحیح درست ثابت کرنا اور دوسرے کو غلط ثابت کرنا۔ حالانکہ اصل مقصد اگر دیکھا جائے تو وہ ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنا پیغام لوگوں تک پہنچائیں، دین کی بات دوسروں تک پہنچا دیں۔ مسلمانوں میں علمی کمزوری ہوتی ہے۔ ان کے پاس چونکہ علم نہیں ہوتا تو وہ بحث برائے بحث کے ذریعے اپنے بات کو سچ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے علم کو بڑھایا جائے، اور آج کی امت کی ضرورت کیا ہے؟ انٹیلیکچول جہاد۔ علم میں آگے بڑھیں، علم میں منصوبہ بندی کریں، اور پھر نسلوں کو تیار کریں جو علم سے، جو دلائل سے بات کرے اور غصے اور بحث کو پیچھے چھوڑ دیں۔ آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی بات پر فوراً غصے کا اظہار نہیں کیا، اور نہ ہی انہوں نے جو ہے اس طرح کی کوئی بحث مباحثہ کیا، کیونکہ حضرت ابراہیم کا مقصد کیا تھا؟ مقصد ان کا یہ تھا کہ اللہ کا دین اپنی قوم تک پہنچانا۔ تو آپ کی بات قوم تبھی سنے گی جب آپ محبت سے، حلم سے ان سے بات کریں گے۔ بحث کے ذریعے سے وقتی آپ کسی کو خاموش تو کر سکتے ہیں، لیکن کسی کے دل میں اپنی بات نہیں اتار سکتے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ علمی جہاد بھی کیا جائے، اور دین کے علم میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو تیار کیا جائے جو اس بات کے ماہر ہوں کہ اگر کسی تک بات پہنچانا چاہتے ہیں تو دلیل کے ساتھ، حلم اور بردباری کے ساتھ، ٹھنڈے دماغ سے اللہ کے دین کا کام کریں۔ بالکل ایسے ہی جیسے حضرت ابراہیم نے نمرود کو لاجواب کر دیا جب حضرت ابراہیم نے اپنے رب کا تعارف کرایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، تو نمرود نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، اور جیل میں ایک شخص جس کو پھانسی کی سزا تھی اس کو معاف کر دیا، نکال دیا، اور ایک دوسرا شخص جو پاس ہی کھڑا تھا اس کا سر قلم کر دیا، اور کہا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو پھر حضرت ابراہیم نے مزید دلائل کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم اگر خدا ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو تم یہ سورج کو ذرا مغرب سے نکال کے دکھاؤ۔ جب یہ بات سنی تو پھر نمرود جو ہے وہ مبہوت ہو کر رہ گیا، اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ تو دلائل کے ذریعے سے لوگوں کو بات سمجھانے کی کوشش کریں، نہ کہ بحث مباحثے سے یا غصے میں آ کر اپنی بات کو دوسروں تک پہنچائیں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله